لحظة بلا هم وتلاسيم يا أبي تتحقق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصف حمید اور اسٹوڈیو میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے. اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو کم سے کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے. ڈاکٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے آپ نے ایک اصطلاح کچھ گفتگو ہوئی تھی، گفتگو کی تھی آپ نے. اس کو تھوڑا سا میں بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے. آپ قرآن مجید کی کچھ آیات اگر اس ریفرنس میں بیان کریں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قرآن پاک کی بہت سی آیات ایسی ہیں جس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ اکٹھے بیان ہوئی ہیں. یعنی جہاں کہیں امر بالمعروف بیان ہوا ہے وہاں پہ نہی عن المنکر بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نیکی کرنا یا نیکی کا حکم دینا یہ کافی نہیں ہے. برائی سے بچنا اور برائی سے روکنا یہ بھی ضروری ہے. یعنی کہ یہ پیکج ہے پورا، یہ پورا پیکج ہے. ویسے تو پورا اسلامک پورا پیکج ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے داخل ہونا ہے یا پورا سے پورا نکل جانا ہے. کوئی پک اینڈ چوز ہم کر نہیں سکتے. لیکن خاص طور پہ جب ہم اس عمل کے حوالے سے دیکھتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جتنی اللہ کی بندگی ضروری ہے اتنا ہی اجتناب طاغوت بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص طاغوت سے اجتناب نہیں کرتا، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، تو اس نے تو گویا اسلام کے اس تصور کو ہی نہیں اپنایا جو بنیادی تصور تھا کہ وہ طاغوت کی بندگی سے بچے، اللہ کی بندگی میں آئے، پھر وہ اسلام کے اصل مفہوم پر آتا ہے، وگرنہ تو اسلام کا مفہوم ہی پورا نہیں کرتا. صحیح. اب جب امر بالمعروف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، بڑا واضح فرمان کہ یہ جو امت ہے، اس امت کا امتیاز جو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا وہ یہ کہ تمہیں جو امت وسط بنایا یا خیر امت بنایا، بہترین امت، بہترین امت بنایا. تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. اخرجت للناس، دوسروں کے لیے. زندگی وہ ہے جو دوسروں کے لیے گزاری جائے. زندگی وہ نہیں ہے جو انسان اپنے لیے گزار. اپنے لیے تو سب گزارتے ہیں، اپنے لیے تو جانور بھی زندگی گزارتا ہے نا. تو اخرجت للناس یہ اس کے اندر وہ ڈائمینشن طے کر دی. اب لوگوں کے لیے کیسے سب سے بڑا کام جو لوگوں کے لیے کرنا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. نیکی کا حکم دو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ تم اللہ پر ایمان کامل اس وقت ہوگا کہ جب تم امر بالمعروف کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کئی آیات ہیں، تو یہ اپنی جگہ خود ایک دلیل ہے کہ کئی آیات میں اگر ذکر آیا تو یہ واقعی اس کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی. دیکھیں، یہ تو قرآن پاک میں ایک دفعہ بھی حکم آ جائے تو وہ کوئی کم اہم نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جو ہے وہ اشارہ بھی کر دے کسی طرف. دیکھیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے، جنہوں نے اپنے اوپر رحمت کی دعا سکھائی. فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو کہ اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان پر اسی طرح رحمت نازل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ریفرنس کیوں آیا ہے کہ ادنا اشارے کو بھی انہوں نے حکم سمجھا اور ادنا اشارے کو بھی حکم سمجھ کے انہوں نے عمل کر دیا، اور یہی ابراہیم علیہ السلام کا امتیاز ہے. اب اگر قرآن پاک کے اندر صرف ادنا اشارہ بھی آ جاتا تو ایمان اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی پورا عمل کرنے کے پابند ہیں. لیکن یہ تو اللہ کے کلام میں بار بار حکم آ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، چاہیے کہ تم میں سے گروہ ہو ایسا ہو کہ جو لوگوں کے لیے کام کرے، خیر کا کام کرے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یعنی لوگوں میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ فریضہ تو بحیثیت مجموعی پوری امت کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امت کی ڈیوٹیز تقسیم ہوتی ہیں اور لکل فن رجال، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. تو جو لوگ اس کام کے ماہرین ہیں
ان کا ایک اگر الگ گروہ بنا دیا جائے، یا یوں حکومتی زبان میں یا جدید زبان میں یہ سمجھ لیں کہ ایک الگ محکمہ بنا دیا جائے، گویا حکومت کا یہ کام ہے یا ایک اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ایک باقاعدہ محکمہ بنائے، جو گلی گلی پھر کے، دیکھو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، گلی گلی پھرتے تھے، گشت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اسی لیے جاتے تھے کہ لوگوں کے احوال معلوم ہو، جہاں کہیں برائی ہو اس کو روکا جائے، جہاں کہیں نیکی ہو رہی ہے اس کو اپریشیٹ کیا جائے اور اس کی تحسین کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ تو یہ ایک باقاعدہ اسلامی ریاست کے فرائض میں سے ایک فرض ہے کہ وہ پوری امت کی طرف سے فریضہ ادا کرنے کے لیے ایک محکمہ بنائے، اور وہ محکمہ ان اصولوں کے مطابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ لوگوں کی معاشرت بھی مانیٹر کرے، لوگوں کی سیاست بھی مانیٹر کرے، لوگوں کی معیشت بھی مانیٹر کرے، اور پھر لوگوں کے جو انفرادی اعمال ہیں ان کا بھی دھیان رکھے کہ کون سے۔ دیکھیں جس دین کے اندر 10 سال کا بچہ جو ہے وہ اسپیئر نہیں کیا گیا کہ وہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر سختی کرو، تو اس دین کے اندر بڑے بڑے لوگ اگر نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو پوری ملت جو ہے وہ سوئی رہے کہ اب اس کا ذاتی معاملہ ہے، یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس کو یہ کرنا پڑے گا۔ اور حکومت کے فرائض میں تو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی یہ بتایا کہ دیکھیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ ہے جو میرے آپ پہ بھی اپنے لیول پہ، اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ہے، انفرادی حیثیت میں بھی ہر شخص پر فرض ہے جی، کہ ہم جہاں کہیں ہوں گے ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو حکومت عطا فرماتا ہے، مومن وہ ہوتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ ان کو حکومت عطا کر دے، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اب یہ وہ فرائض ہیں جو ہر فرد پر، ملت اسلامیہ کے ہر فرد پر انفرادی طور پر بھی عائد ہوتے ہیں۔ نماز پڑھنی بھی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پڑھانی بھی ہے، اپنے اہل خانہ کو پڑھانی ہے، پھر جہاں کہیں کہنے کو جہاں جہاں موقع ملے، زکوٰۃ دینی بھی ہے، زکوٰۃ دلوانی بھی ہے، پھر نیکی کرنی بھی ہے، نیکی کا حکم بھی کرنا ہے، برائی سے رکنا بھی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ہر شخص کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اب وہ شخص ذرا حکومت کی نوعیت سمجھیے نا اسلام میں، وہ فرائض جو گھر میں میرے آپ کے اوپر بھی فرض ہیں، ان مکناہم فی الارض، اگر حکومت مل جائے تو فرق نہیں پڑا فرائض میں، فرائض وہی ہیں، صرف ایریا آف جورسڈکشن بڑھ گیا ہے، ایریا بڑا ہے، مشینری بڑی ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جیسا گھر کی ذمہ داریاں تھیں ویسے ہی اب ملک کی لیول پہ ذمہ داریاں، کہ میں کہتا ہوں کہ ملک چلانا ایک گھر چلانے سے زیادہ مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ آدمی اس ملک کو اپنا گھر سمجھے، بشرطے کہ اس کو اپنا گھر سمجھے شرط کے ساتھ، اور جب اس کو اپنا گھر سمجھے گا تو دیکھیں گھر کے لیے ہم سبزی لاتے ہیں، گھر کے لیے ہم بجٹنگ کرتے ہیں، گھر کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس ایک آدھ نوکر ملازم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو ہمیں خود کرنے پڑتے ہیں۔ اب آپ ملک کی سطح پر جاتے ہیں تو آپ کے لیے الگ الگ محکمے، الگ الگ مشینری بڑی موجود ہوتی ہے، آپ کے پاس وہی کام کرنے کے لیے کارکنان بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ اسی طریقے سے اس کو چلائیں، اپنا گھر سمجھ کے، اسی اخلاص کے ساتھ اور انہی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے، اور جیسے آپ کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچا لو، یہی فکر آپ کو ہو حکمران بننے کے بعد کہ میری رعایا جو ہے وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے، تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا وہ نظام قائم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو حکومت عطا کر دیں تو بھی وہ وہی کام کرتے ہیں، وہاں جا کے وہ ذرا اجتماعی طور پر ایریا بڑا ہے اس کے اوپر بھی وہی نظام قائم کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں وہ تو ڈاکٹر صاحب حدیث جو آگئی نا، یہ تو ایمان کے کمزور ترین درجہ ہے، اور ایک اور حدیث میں بیان یہ کیا گیا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہ جو شخص برائی کو دیکھ کر دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا اس کے اندر تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ دیکھیں وہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اس میں بھی یہی 3 سٹیپ، جی بالکل 3 سٹیپ ہے۔ دیکھیں اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء یہی کام کرنے کے لیے آتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی، اور ان کو مخلص ساتھی ملتے رہے، وہ بھی یہی کام کرتے رہے، اور انبیاء کے بعد بھی یہ کام کچھ عرصہ جاری رہا۔ اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، نااہل جانشین پیدا ہوئے، انہوں نے کیا وہ جس کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی کردار چینج ہو گیا، اور کہا وہ جو کیا نہیں۔
یعنی قول و ما فعل، یقولون ویقولون ما لا یفعلون. یعنی قول و فعل میں بھی تضاد، اور جو فعل ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے. اس پر پھر فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے فہو مومن، وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، یعنی دیکھیں نا قلب کے ساتھ جہاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے دل سے برے کو برا سمجھنا اور اس کو معاشرے کے اندر اس طرح فٹ نہ ہونے دینا، برے کو بھی اور برائی کو بھی برے کو بھی اور برائی کو بھی، برا سمجھنا، اور اس کو معاشرے میں اس طرح سے ٹکنے نہ دینا جس طرح سے نیک لوگ ٹکتے ہیں، ان کو وہ سٹیٹس نہ دینا. اس طرح اگر کرے گا وہ تو مومن ہے. پھر فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہ اس کے بعد یعنی کوئی شخص اگر برائی کو برائی بھی نہیں سمجھتا، برائی کی نفرت بھی دل سے نکل گئی تو ایمان رخصت ہو گیا. اس کے بعد ایمان کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان دل میں موجود نہیں رہا. اللہ. تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان جیسے آئے گا، مضبوط ایمان ہوگا تو اس کے تقاضے اور ہیں، اور کمزور ایمان کے تقاضے اور ہیں. اور ادنا ترین ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کم از کم برائی سے نفرت کرے اور نفرت کے اظہار میں یہ جہاد کرتا رہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے فرمائی کہ کمزور ترین اور درجہ ادنا ترین ایمان. اور ہمیں چاہیے کیا ہم اپنے آپ کو اس پر اینالائز کریں کہ ہمیں کتنی برائیاں جو بری نہیں لگتی. اصل میں نا یہ جو برائی، ظاہر ہے کہ برائی کی نفرت دل سے جب نکلتی ہے ہم تو برائیوں کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب برائیوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے ان کو روکا ابتداءً، یعنی روکتے رہے، لیکن وہ لوگ نہیں رکے. جب نہیں رکے تو انہوں نے ان کے ساتھ کھانا پینا اور بیٹھنا اٹھنا اور معاشرتی تعلقات منقطع نہیں کیے، ان کے ساتھ رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ملا دیے آپس میں، اور جب آپس میں دل ملا دیے تو پھر سب کے اوپر اکٹھے لعنت ہو گئی، یعنی علماء کے اوپر بھی جن کو روکنا تھا، اور وہ لوگ جو برائیاں کا ارتکاب کر رہے تھے ان کے اوپر بھی، سب کے اوپر اکٹھے لعنت ہو گئی. ڈاکٹر صاحب یہ بات میں چاہوں گا کہ آپ ایک دفعہ ریپیٹ کیجئے لیکن بریک کے بعد، یہ بہت اہم، دوبارہ ذرا اس کو. دیکھیں میں بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جب برائیوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے جو علماء تھے اور اہل اللہ تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے صرف نظر کیا اور برائی کی نفرت دل سے نکلی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا. انہوں نے روکا اور انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا. وہ جو برائیوں کا ارتکاب کرنے والے لوگ تھے وہ باز نہیں آئے. ٹھیک ہے. جب وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے ان کے ساتھ معاشرتی تعلقات منقطع نہیں کیے. علماء نے یہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، ان کے ساتھ ویسے پیار محبت کے رشتے قائم رہے، اور گویا برائی کی نفرت عملاً نہیں ظاہر ہوئی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے اور ان عوام الناس کے دل آپس میں ملا دیے اور سب کے اوپر اکٹھے لعنت فرما دی. ڈاکٹر صاحب مجھے اس میں ایک چیز سامنے آ رہی ہے، حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَظْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پہ وہی تمام حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتی ہے. تتبعن کے الفاظ بھی ہیں کہ تم لازماً پیروی کرو گے، اور وہ اگر گو کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو. اور ان میں کوئی بدبخت ایسا تھا جس نے اپنی ماں سے بدکاری کی، تم میں بھی ایک شقی پیدا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے پچھلی حدیث بتائی ہے یہ آج کل ہمارا یہی حال ہے. اچھا میں عرض کرتا ہوں اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے تھے اور آپ تکیہ چھوڑ دیا، آپ نے ٹیک لگا کے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے یوں انگلی کا اشارہ فرمایا اور آپ نے پھر فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا. اسی حدیث کے آگے کیا؟ ہاں اسی حدیث کے آگے سورۃ المائدہ کی وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی وجہ بتائی ہے 6 پارے کے آخر پہ، کہ ان کی ایک برائی یہ تھی کہ جو ان کی برائیاں ہو رہی تھی نا اس سے وہ منع نہیں کرتے تھے. یعنی یہ لعنت کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ان کی لعنت کی وجہ ایک یہ ہے، اور اسی کی تشریح میں یہ حدیث مفسرین کرام نے لکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر تکیہ لگائے تھے اور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں ہر صورت میں نیکی کا حکم دینا پڑے گا. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، ہر صورت میں برائی سے روکنا پڑے گا. وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ، ظالم کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا تمہیں، ظالم کا ہاتھ کو. پھر فرمایا وَلَتَأْتِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَتْرَا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا، لوگوں کو مجبور کر دینا پڑے گا کہ وہ برائی کو چھوڑ کر حق پر آ جائیں، مجبور کرنا پڑے گا. یہ فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَضْرِبَ قُلُوبَكُمْ بِقُلُوبِ بَعْضٍ،
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک دوسرے کے دل ملا دے، ثم لیلعنکم کما لعنہم، پھر اسی طرح تمہارے اوپر بھی لعنت کر دے جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر لعنت ہوئی. یعنی یہ پورا ایک پروسیس ہے، پوری ملت کا ایک مزاج ہے. اگر یہ نہیں بنے گا تو یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر ظلم سہ رہے ہیں اور پھر وہ اٹھ نہیں کھڑے ہوتے اور اس کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے، ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یاخذوا بیدہ، لوگوں نے ظالم کو دیکھا اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تو فرمایا کہ اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ظالم کے لیے لکھا ہے وہی عذاب مظلوم کو بھی ملے، اس لیے کہ اس ظالم کے خلاف اٹھا نہیں ہے. ایک اور روایت ہے آصف صاحب جو اگرچہ اس کا کانٹیکسٹ اور ہے لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رومی جو ہے نا قرب قیامت زیادہ ہوں گے، رومی زیادہ ہوں گے. اچھا. اور عبداللہ بن عمر بن العاص اور ایک دوسرے راوی المستورد فہری، یہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور پھر اس پر ڈسکس کر رہے تھے کیوں زیادہ ہوں گے. عرب کم ہوں گے، رومی زیادہ ہوں گے. بنو اسفر بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ حضرت اسحاق کے بیٹے عیسو، اس کے بیٹے کا نام تھا روم، اور روم کے بیٹے کا نام، یعنی حضرت اسحاق کے بیٹے تھے عیسو، اس کے بیٹے تھے روم، اور ان کے بیٹے تھے اسفر. تو ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسفر بھی کہا جاتا ہے اور رومی بھی کہا جاتا ہے. اچھا. ان سے مراد اگر ہم موجودہ دور میں لیں تو اس سے مراد براؤن نیشن ہے. جو براؤن کلچر ہے نا، جو جس کو ہم براؤن کلچر کہتے ہیں، وہ ہیں جن کو رومی اور بنی اسفر کہا جاتا ہے. اور انہوں نے پھر آپس میں ڈسکس کیا. عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے نا بات، یعنی مستورد نے یہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بیان کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ ہوش سے بات کرو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کہتے ہیں اچھا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر اس کی میں 4 وجوہات دیکھتا ہوں. انہوں نے پھر 4 خصوصیات بیان فرمائی جو ان کے اندر ہے. اس میں ایک خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگوں کو امنعهم الناس علی الظالم، وہ لوگوں کو ظالم کے ظلم سے چھڑوانے کے لیے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونے میں وہ سب سے زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. یعنی ظالم کے ظلم کے خلاف ان کا ایک کردار ہے. اس وجہ سے ان خصوصیات کی بنا پر وہ قرب قیامت وہ ان کی اکثریت ہو جائے گی. اور وہ جو قرآن نے اصول دیا ہے نا، فما ينفع الناس فيمكث في الارض، لوگوں کے فائدے کے لیے جو کھڑا ہوگا، لوگوں کے فائدے کے لیے جو کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں عطا فرما دے گا ایک قرار اور ایک غلبہ. تو اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ کفار کو آخرت میں جا کے کچھ نہیں ملنا، لیکن دنیا کی جو خصوصیات ہیں ان خصوصیات کی بنا پر ان کو دنیا میں غلبہ عطا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظالم کے ظلم کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہونا یہ ان خصوصیات میں ہے جو قوموں کو بقا عطا کرتے ہیں. قوموں کو جو بقا ملتی ہے وہ اس بات سے ملتی ہے کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں ظالم کے خلاف. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ظالم کے خلاف مظلوم نہیں اٹھتا اور عوام اٹھ کے کھڑی نہیں ہوتی باوجود اس کے کہ سمجھ آتی ہے کہ ظالم ہے اور اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے کھڑی ہو جائے اور کوئی خون ریزی شروع کر دے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جد و جہد کریں اور ایسی کوشش کریں کہ نظام اللہ کا قائم ہو جائے، اور اس کے لیے اپنے لیول کی، اپنی سطح کی کوشش کرتے رہیں. اگر وہ کوشش کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کم از کم عذاب سے بچا دے گا، وگرنہ جو عذاب ظالم کے لیے لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بھی وہی عذاب دے. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص نے اگر ظلم کیا ہو تو اس کی سزا ساری قوم کو نہیں دیتا، لیکن اگر ساری قوم اپنا کوئی کردار ہی ادا کرنے سے پیچھے ہو جائے اور کردار ادا کرنے میں آگے نہ بڑھے اور خاموش ہو جائے، گونگے شیطان بن جائیں، زبان سے بھی کوئی نہ کہے. دیکھیں ہم نے تو پوری دنیا میں ہم نے عالمی تناظر دیکھا، اور عالمی تناظر دیکھ کے ہماری گفتگوؤں کی اصطلاحات بدل گئیں، ہماری گفتگوؤں کا جو رخ تھا وہ تبدیل ہو گیا. تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم گونگے شیطان بن جائیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایسی صورتحال ہو جائے تو عذب اللہ تعالی العامۃ والخاصہ، تو اللہ تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. جو ایک حدیث بڑی اہم ہے، ہر ایک کو اب دیکھنا چاہیے کس کی تائید کرتے ہیں اور کس کی تائید نہیں کرتے. جی جو ہمارے ہاں نظام رائج ہے، پولیٹیکل سسٹم رائج ہے، ہم یہ دیکھتے ہی نہیں کس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، وہ ہے کون، وہ کیا ہے. ہم 2-3 اداروں کو سن کے ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں
اور وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہم اس کو تکمیل پہنچا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جی، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہم قادرون علی ان کے روح کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعارہ ارشاد فرمایا نا، جی کہ لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اختیار بھی آتا ہے، ولا ان کے روح، لیکن وہ اس کردار کو برائی کے اور برے کے خلاف استعمال نہیں کرتے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ ووٹ جو ہے یہ اختیار ہے. آپ کو اختیار ملا کہ آپ کس کے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اگر آپ نے ظالم کے حق میں استعمال کر دیا تو یہ حدیث کا اطلاق آئے گا. صرف اس حدیث کا اطلاق نہیں آئے گا. میں آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کا حوالہ دیتا ہوں کہ قرآن نے کہا یہ جو ہم حرکت کرتے ہیں نا ووٹ ڈال کے، ہم سمجھتے ہیں اس سے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یوں سمجھیں ہم دنیا اور آخرت کا اہم ترین فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم کی طرف اپنا جھکاؤ بھی نہ کرو، انکلینیشن. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھیں اپنا وزن ظالم کے پلڑے میں نہ ڈالنا. یہ ووٹ دے کے ہم ظالم کے پلڑے میں وزن ڈالتے ہیں نا. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ لگ جائے گی، تمہارا تو سب کچھ جل جائے گا. یعنی اس آگ سے مراد دنیاوی آگ بھی ہے اور اخروی آگ. دنیاوی آگ سے تو گزر رہے ہیں. مَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی کارساز بھی کوئی نہیں ہوگا. جب ہم ایسی کیفیت میں مبتلا ہیں اور واقعتاً ہماری اللہ مدد نہیں کر رہا، اور اللہ تعالیٰ مدد کرے بھی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف کہا ہے، غالباً سورہ آل عمران کے اندر، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے نا تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ جائے، یعنی اگر اللہ تو يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر رہا ہوتا تو مسلمان غالب ہوتے، مسلمان مغلوب ہیں. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو پھر مسلمان ساری دنیا میں مدد کے لیے پھرتے رہیں، ان کو مدد کوئی نہیں دے گا. ہم کہتے ہیں جی G8 کا ہو رہا ہے جی اجلاس، فلاں کا ہو رہا ہے جی وہ مدد کریں گے، فلاں مدد. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، دیکھیں اللہ کا قانون دنیاوی اعتبار سے بھی مومن کے لیے اور ہے اور کافر کے لیے اور ہے. اور مومن کو تو اللہ تعالیٰ پھر چھوڑ دیتا ہے تو پھر رسوائی کے لیے چھوڑ دیتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر مومن کو چھوڑ دیتا ہے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو بعد میں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کافر اگر وسائل پر بھروسہ کرے وہ تو کرے. کافر اگر کرے دنیاوی سہاروں کو لے کر ان کے بھروسے پہ کوئی کام کرے وہ تو کرے. مومن کیوں کرتا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کا سہارا اور توکل اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے. نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، اس حوالے سے آپ نے جو بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ناظرین، نہی عن المنکر اور امر بالمعروف، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اصطلاح ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ڈاکٹر صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أريد أفرح، أريد أحيا، أريد أحس